بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن، جو اہل سنت و جماعت کے امام ہیں اور بڑے جلیل القدر عالم دین اور مفتی اسلام ہیں، انہوں نے اپنے فتاوی رضویہ کے اندر اللہ رب العالمین کی ذات اور صفات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات، انبیاء کرام علیہم السلام، ملائکہ عظام، قرآن مجید، صحابہ کرام، صحابیات اور تقدیر کے بارے میں، جنت دوزخ کے بارے میں، ایک مسلمان کے عقائد جو کہ قرآن و سنت سے ثابت ہیں، جس طرح سے ان کا علم ہر مسلمان کو ہونا چاہیے، وہ آپ نے اپنے ایک رسالہ اعتقاد الاحباب فی الجمیل والمصطفیٰ والآل والاصحاب کے اندر یہ 10 عقائد بیان کیے ہیں کہ جو ہر مسلمان کو جاننا ضروری ہیں۔ سب سے پہلا عقیدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے بیان کیا ہے۔ دل کے کانوں سے اسے سنیے اور اسے یاد رکھیے اور مرتے دم تک اس کو حفظ رکھیے اور دوسروں تک پہنچائیے، تاکہ ہر شخص اللہ رب العالمین کے بارے میں وہی عقائد رکھے جو دین اسلام نے ہمیں تعلیم فرمائے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت حق سبحانہ و تعالی یعنی اللہ عز و جل واحد ہے اپنی ربوبیت میں اور اپنی الوہیت میں۔ اللہ معبود ہونے میں بھی اکیلا ہے اور مربی ہونے میں بھی یعنی پالنے والا ہونے میں بھی اکیلا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ وہ یکتا ہے اپنے افعال میں، مصنوعات کو تنہا اسی نے بنایا ہے، یعنی جتنی مخلوقات ہیں وہ اللہ رب العالمین نے اکیلے بنائی ہیں۔ وہ اکیلا ہے اپنی ذات میں، اپنے وجود میں، کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ یگانہ ہے اپنی صفات میں، یعنی اپنی صفات میں بھی وہ تنہا ہے، کوئی اس کا شبیہ نہیں ہے۔ ذات اور صفات میں وہ یکتا اور وہ واحد ہے۔ اللہ رب العالمین خالق ہے ہر شے کا، خواہ ذوات ہوں یعنی ذات کی جمع ہے، ذات ہوں یا صفات ہوں، سب اسی کے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ اس کے افعال اور اس کے جو افعال ہیں اور اعمال ہیں، اللہ رب العالمین کے یہ افعال و اعمال علت اور سبب سے پاک ہیں، کوئی غرض نہیں ہے ان کی۔ یعنی غرض کیا ہوتی ہے کہ جو فاعل کی طرف رجوع کرے، جس کی فاعل کو ضرورت ہوتی ہے، کوئی نفع، کوئی مقصد اس کا جو ہے وہ اس کی ذات کے نفع کے لیے کوئی پیش نظر ہو، تو ایسا نہیں، اس کے افعال غرضوں سے پاک ہیں اور نفعوں سے پاک ہیں۔ اللہ رب العالمین فعال ہے، جس طرح کہ قرآن مجید میں اس نے فرمایا فعال لما یرید، ہمیشہ جو چاہے کر لینے والا ہے۔ یعنی اس کا یہ کرنا یہ جوارح سے نہیں ہوتا، یعنی کوئی آلات کے ذریعے کرے، کوئی اکوپمنٹس کے ذریعے سے وہ کرے، یا کسی یعنی جس طرح انسان اپنے اعمال کرنے میں جسمانی اعضاء کا محتاج ہوتا ہے، اس طرح اللہ رب العالمین کسی ایسی چیز کا محتاج نہیں ہے، کیونکہ انسان اپنے ہر کام میں اپنے اعضاء بدن کا محتاج ہے۔ مثلا علم کے لیے انسان محتاج ہے دل اور دماغ کا، دیکھنے اور سننے کے لیے انسان محتاج ہے کانوں کا اور آنکھوں کا، لیکن خداوند قدوس اللہ رب العزت ہر پست سے پست آواز کو سنتا ہے، ہر ہلکی سے ہلکی آواز کو سنتا ہے، اور ہر باریک سے باریک شے جو کہ مائکروسکوپ کے ذریعے سے دیکھی جا سکتی ہے، یعنی انسان اسے مائکروسکوپ کے بغیر نہیں دیکھ سکتا، لیکن اللہ رب العالمین اس باریک سے باریک شے کو بھی بغیر کسی آلے کے، بغیر کسی اکوپمنٹ کے وہ دیکھ سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین سنتا ہے مگر کان سے نہیں، وہ کانوں سے پاک ہے۔ وہ دیکھتا ہے پر وہ آنکھوں سے پاک ہے۔ وہ کلام کرتا ہے لیکن اس کا کلام کرنا یہ زبان سے پاک ہے، کیونکہ یہ سارے اعضاء جو ہیں یہ تو جسم کا حصہ ہوتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین جسم اور جسم سے تعلق رکھنے والی ہر چیز سے یعنی جسمانیات سے وہ پاک ہے۔
اللہ رب العالمین قریب ہے، جس طرح کہ اس نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے بندے آپ سے میری بابت سوال کریں کہ میں کہاں ہوں، تو آپ کہہ دیجئے کہ میں قریب ہوں۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ لیکن اس کا یہ قریب ہونا یہ اپنے کمال قدرت کے اعتبار سے ہے، اپنے علم کے اعتبار سے ہے۔ اللہ کا ہمارے قریب ہونا اپنی رحمت کے اعتبار سے ہے، ایسا نہیں کہ وہ مسافت کے اعتبار سے قریب ہے، مکان کے اعتبار سے قریب ہے۔ یعنی کہ جس طرح کسی قریب یا دور والی چیز کو ماپا جا سکتا ہے، اس کے ڈسٹینس کو، اس کی مسافت کو، اس کی پیمائش کی جا سکتی ہے، اللہ کا قرب اس طرح سے نہیں ہے مسافت کے اعتبار سے۔ اس کا قرب جو اپنے بندوں اور اپنی مخلوقات سے ہے وہ کمال قدرت، علم اور رحمت کے اعتبار سے ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین ملک ہے، بادشاہ ہے، سلطان ہے زمین و آسمان کا، مگر بے وزیر، کہ جس طرح سلاطین دنیا ہوتے ہیں، دنیا کے بادشاہ، ان کے وزیر ہوتے ہیں جو تدبیریں کرتے ہیں کہ اس کے امور سلطنت میں اس بادشاہ کا بوجھ اٹھاتے ہیں اور ہاتھ بٹاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے عالم اسباب میں فرشتوں کو تو مقرر کیا ہے، روحانی طور پر اولیاء کو بھی مقرر کیا ہے، لیکن نہ وہ اولیاء کا محتاج ہے، نہ وہ ملائکہ کا محتاج ہے، نہ وہ انبیاء کا محتاج ہے، نہ وہ رسولوں کا محتاج ہے۔ اللہ رب العالمین والی ہے، وہ مالک ہے، حاکم علی الاطلاق ہے۔ مطلب کیا ہے کہ جو چاہے جیسے چاہے وہ کرے، جو اس کے شایان شان ہے۔ وہ بے مشیر ہے، یعنی کوئی اس کا مشورہ دینے والا نہیں، نہ کوئی وہ کسی کے مشورے کا وہ محتاج ہے، نہ کوئی اسے اس کے ارادے سے باز رکھنے والا ہے۔ ولایت ہو، ملکیت ہو، مالکیت ہو یا حاکمیت، سارے کے سارے اختیارات اللہ رب العالمین کو حاصل ہیں۔ کسی کو کسی حیثیت سے بھی اللہ تبارک و تعالی پر کوئی دسترت حاصل نہیں ہے۔ ملک اور حکومت کا حقیقی مالک کہ تمام موجودات اس کے تحت ملک ہیں اور تحت حکومت ہیں، وہ اللہ ہی ہے، اور اس کی مالکیت اور اس کی سلطنت دائمی ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، اس کے لیے زوال نہیں ہے۔ حیات یعنی زندہ ہونا، اور کلام، سمع یعنی سننا، اور بصر دیکھنا، ارادہ فرمانا، اور قدرت اور علم، یہ اس کی صفات ذاتیہ ہیں، ذاتی صفات ہیں۔ اور ان کے علاوہ تکوین یعنی کسی بھی شے کو عدم سے وجود میں لانا، کہ جو پہلے موجود نہیں تھی اس کو وجود میں لانا، اور تخلیق کرنا یعنی پیدا کرنا، رزاقیت ہر مخلوق کو رزق دینا، اور مارنا، جلانا یعنی زندہ کرنا، اور صحت دینا، بیمار کرنا، غنی کرنا، دولت مند کرنا، فقیر کرنا یعنی محتاج بنا دینا، ساری کائنات کی ترتیب فرمانا، اور ہر چیز کو بالتدریج یعنی گریجولی اس کی فطرت کے مطابق کمال مقدار تک پہنچانا، یہ اللہ رب العالمین ہی کے شایان شان ہے۔ انہیں ان کے مناسب احوال روزی مہیا کرنا، جس کو جتنی روزی چاہیے، جس کے یعنی ہر چیز کے حالات کے مطابق، احوال کے مناسب ان کو روزی فراہم کرنا، یہ اللہ ہی کی شان ہے۔ اللہ رب العالمین کی صفات سلبیہ یعنی وہ صفات جن سے اللہ رب العالمین منزہ ہے، مبرہ ہے، یعنی پاک ہے، مثلاً وہ جاہل نہیں، لا علم نہیں، وہ عاجز نہیں، وہ بے اختیار نہیں، وہ بے بس نہیں، کسی کے ساتھ متحد نہیں۔ اللہ رب العالمین جس طرح کہ برف پانی میں گھل کر ایک ہو جاتی ہے، اس طرح اللہ رب العالمین کا کسی کے ساتھ اتحاد ہو، کسی شے سے وہ مرکب ہو، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین جس طرح اپنی ذات قدیم رکھتا ہے، یعنی ہمیشہ سے اس کی ذات ہے، ازلی ہے، ہمیشہ سے ہے، جس کی ابتدا نہیں ہے، اسی طرح
اس کی صفات بھی ازلی ہیں ابدی ہیں، ذات بھی ازلی ابدی ہے اور صفات بھی ازلی ابدی ہے۔ اس کی ذات و صفات کے سوا سب چیزیں جو عالم کہلاتی ہیں وہ حادث ہیں، فنا ہو جانے والی ہیں، نوپید ہیں، یعنی پہلے نہیں تھیں، بعد میں وجود میں یعنی آئیں، اللہ نے انہیں موجود کیا۔ صفات الہی کو جو کوئی مخلوق بتائے کہ اللہ کی جو صفات ہیں یہ پہلے سے نہیں تھی، پھر اللہ نے انہیں پیدا کیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو ایسا کہنے والا گمراہ اور بے دین ہے۔ اس کی ذات اور صفات یہ تمام قسم کے نقائص اور عیبوں اور کوتاہیوں سے پاک ہے، ہر قسم کے نقص اور نقصان سے اللہ رب العالمین پاک ہے۔ اللہ رب العالمین اولاً آخراً ہر طرح جو ہے وہ صفات کمال کا جامع ہے، کمپریہنسو ذات ہے، جامع صفات کمال ہے، یعنی ہر صفت جو کمال رکھتی ہے وہ اللہ رب العالمین کی صفت ہے، اور ہر وہ عمل کہ جو کسی طرح کا بھی کوئی عیب رکھتا ہے، کوئی خامی رکھتا ہے، کوئی نقص رکھتا ہے، یا کوئی ایسی چیز یا ایسا فعل کہ جس میں نہ خوبی ہو کوئی اور نہ ہی کوئی خامی ہو، اللہ اس سے بھی پاک اور مبرہ ہے۔ اللہ رب العالمین کی ذات کسی بھی مقابل سے یا نظیر یا کوئی اس کا ہم مثل ہو اس سے کیا ہے؟ پاک ہے، شبیہ سے پاک ہے، مثل سے پاک ہے، کیف اور کم سے پاک ہے۔ مطلب کیا ہے کہ وہ کوئی کیفیت ہو اس کی یا کوئی مقدار رکھنے والا وہ ہو، جس طرح جسم جو ہے وہ شکلیں رکھتے ہیں، حیتیں رکھتے ہیں، صورتیں رکھتے ہیں، یا مقدار رکھتے ہیں، وزن رکھتے ہیں۔ اللہ کی ذات کیفیت سے بھی پاک ہے، مقدار سے بھی پاک ہے۔ اللہ رب العالمین جہاد سے پاک ہے۔ یہ جو ہم دعا کے لیے اوپر کو ہاتھ اٹھاتے ہیں، رخ کرتے ہیں اور اللہ کو پکارتے ہیں، تو جہاد کے اندر جو سب سے اعلیٰ جہت ہے، جہت فوق، یہ علو مرتبہ کے اعتبار سے ہم اوپر کی طرف اشارہ کرتے ہیں، ورنہ اللہ کسی جہت کے ساتھ مقید نہیں ہے۔ اللہ ہر جہت کو گھیرے ہوئے ہے۔ جو جہات ستہ ہیں، فوق، تحت یعنی اوپر، نیچے، دائیں بائیں، آگے پیچھے، اللہ نے ان تمام کا احاطہ کیا ہوا ہے از روئے اپنی قدرت کے، از روئے اپنے علم کے۔ تو عزیزان محترم، اللہ رب العالمین غایت سے اور انتہا سے پاک ہے، ابتدا سے پاک ہے، انتہا سے پاک ہے، وہ زمانے سے منزہ ہے، اور زمانہ اس پر گزرتا ہو ایسا ہرگز نہیں۔ جس طرح انسان پر زمانہ گزرتا ہے، پھر بچپنا ہے، پہلے نہیں تھا، پھر بچپنا آیا، پھر وہ نوعمری آئی، پھر جوان ہوا، پھر بوڑھا ہوا، حالات بدلتے گئے، زمانہ بدلتا گیا، تغیرات آتے گئے، اور پھر موت لاحق ہو گئی۔ تو یہ جسم اور جسمانیات کی چیزیں ہیں، اللہ رب العالمین ان سے پاک ہے۔ اللہ رب العالمین کے اوصاف کا متغیر ہونا، اس کے اوصاف کا مخلوق کے اوصاف کی طرح کا ہونا، یہ ایسا نہیں ہے۔ یہ تمام امور اس کے لیے محال ہیں، ناممکن ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کی محتاجگی سے پاک ہے، ہر قسم کی ضرورت سے پاک ہے، ہر قسم کی کوئی فنا ہونے والی چیز جو اس سے تعلق رکھے ایسا نہیں ہے۔ اللہ کی ذات و صفات قدیم ہیں، ازلی ابدی ہیں، کیونکہ یہ جو حوادث ہیں، جو بعد میں پیدا ہونے والی چیزیں ہیں، جو محتاجگیاں ہیں، جو ضرورتیں ہیں، یہ بے بسیاں ہیں، یہ خاصہ بشریت ہیں، تو اللہ تو ان خاصوں سے خواص سے پاک ہے۔ اللہ رب العالمین نہ والد ہے نہ مولود، یعنی کہ نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، کوئی اس کا مجانس یعنی ہم جنس نہیں ہے، اس جیسا نہیں ہے، کیونکہ وہ قدیم ہے، اور پیدا ہونا اور حادث اور مخلوق ہونا یہ تو اس کی شان نہیں ہے، اس کے شایان شان نہیں ہے، تو کوئی شے اس کے جوڑ کی نہیں ہے، یعنی کوئی اس کا ہمتا اس جیسا نہیں ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اس کی مثل کوئی شے نہیں ہے۔ وہ شبیہ سے پاک ہے، وہ مثل سے پاک ہے، وہ نظیر سے پاک ہے، وہ اپنی ربوبیت اور الوہیت میں صفات عظمت اور کمال کے ساتھ موصوف ہے۔ عزیزان محترم، جس طرح ذات کریم اس کی جو ہے وہ مبرہ ہے، منزہ ہے، کس چیز سے؟
کہ دوسری ذوات سے جو ہے اسے کوئی تعلق ہو، مناسبت ہو، اسی طرح اس کی صفات بھی ہر طرح کی مشابہت سے پاک ہیں۔ مسلمان پر لا الہ الا اللہ ماننا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو احد، صمد اور لا شریک جاننا، یہ فرض اول ہے اور مدار ایمان ہے۔ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ ذات میں کہ لا الہ الا اللہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، نہ صفات میں لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی نہیں، نہ اسماء میں کوئی اس کا شریک ہے، کہ خود ہی فرماتا ہے حل تعلم لہ سمیہ، کہ اس کے نام کا دوسرا جانتے ہو، نہ احکام میں اس کا کوئی شریک ہے، ولا یشرک فی حکمہ احدا، اور وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا، نہ افعال میں، کہ فرماتا ہے حل من خالق غیر اللہ، کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق ہے، نہ سلطنت میں، ولم یکن لہ شریک فی الملک، اور بادشاہی میں کوئی اس کا شریک نہیں، وہ خود قرآن میں فرماتا ہے۔ تو جس طرح اس کی ذات دوسری ذاتوں کے مشابہ نہیں، یوں ہی اس کی صفات بھی دوسری صفات یعنی کہ مخلوق کے مماثل نہیں ہے۔ اور اللہ رب العالمین کا جو اللہ کی جو صفات ہیں، اس کے بندوں پر جو اس کی صفات کا اطلاق آیا ہے، یعنی ایک ہی نام کہ جو اللہ کی صفت کا بھی نام ہے اور وہ بندوں کو بھی دے دیا جاتا ہے، جیسے علیم، حکیم، کریم، سمیع، بصیر، اور ان جیسے اور بھی نام ہیں جو قرآن مجید میں بھی مذکور ہوئے، احادیث مبارکہ میں بھی آئے۔ تو یہ جو ایک جیسے نام ہیں، اللہ کی ذات پر بھی ان کا اطلاق ہو رہا ہے اور اللہ کی مخلوق پر بھی، تو یہ محض اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ لفظی موافقت ہے اس میں صرف، اور معنوی شرکت نہیں ہے، کہ اس کا جو حقیقی معنی ہے جو اللہ کے لیے ثابت ہے وہی حقیقی معنی اس کی مخلوق کے لیے بھی ثابت ہو، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اس میں حقیقتاً کوئی مشابہت نہیں ہے، اوروں کے علم و قدرت کو اللہ کے علم و قدرت سے محض لفظی مطابقت ہے۔ لفظی کیا؟ کہ جس طرح علم میں عین لام میم ہے، تو اسی طرح بندے کے علم میں بھی عین لام میم ہوتا ہے، جس طرح اللہ کی قدرت میں قاف دال را تا آتا ہے، اسی طرح بندوں کی قدرت میں بھی قاف دال را اور تا آتا ہے۔ سب یہ لفظی موافقت ہے، معنوی اعتبار سے کوئی مشابہت نہیں، کوئی ریزیمبلنس نہیں ہے۔ تو عزیزان محترم، اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ تمام عزتیں اسی کے حضور پست ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ فرشتے ہوں، جنات ہوں، انسان ہوں، یا کوئی اور کسی قسم کی بھی مخلوق ہو، کوئی بھی اس سے بے نیاز نہیں ہے، سب اس کے فضل کے محتاج ہیں، اور زبان حال اور قال سے اپنی پستیوں اور اپنی محتاجگیوں کے معترف ہیں سب، اور اس کے حضور سب سائل ہیں، سوال کرنے والے، جھولیاں پھیلانے والے ہیں، اسی کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، اور ساری مخلوقات چاہے وہ زمینی ہوں یا آسمانی ہوں، اپنی اپنی حاجتیں اور مرادیں اسی حق تبارک و تعالی سے طلب کرتی ہیں، اور سب ہستیاں اس کے آگے نیست ہیں، نہ کوئی ہستی ہستی ہے اور نہ کوئی وجود وجود، کل شیء ہالک الا وجہہ، بقا صرف اس کی وجہ کریم، اس کی ذات کریم کے لیے ہے، باقی سب کے لیے فنا ہے۔ فرمایا کہ وجود واحد رکھتا ہے، اسی حی قیوم ازلی ابدی کا ہی وجود ہے، وہی موجود واحد ہے، باقی سب کچھ کیا ہے؟ یہ اعتبارات ہیں، یہ اس کی ذات کے پرتو ہیں، سائے ہیں، یہ اس کے نور کی یہ روشنیاں ہیں۔ عزیزان محترم، اللہ رب العالمین کے بارے میں اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کی ذات پر کسی قسم کا کوئی تغیر نہیں ہے، وہ انسانی صفات اور انسانی جو چیزیں ہیں، خوبیاں ہیں، وہ ان سے پاک ہے، بلند و بالا ہے۔ فرمایا وہ موجود واحد ہے۔ اچھا، واحد کا مطلب ایسا نہیں کہ فلسفے میں جس طرح کہا جاتا ہے کہ وہ واحد وہ ہوتا ہے جو چند اجزاء سے مل کر، چند ابعاض سے مل کر، ابعاض بعض کی جمع، بعض جز، یعنی اس سے مل کر جو واحد بنتا ہے، جو مل کر مرکب ہوتا ہے، وہ ایسا واحد نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور نہ ہی وہ ایسا واحد ہے جو چند چیزوں سے مل کر جو ہے وہ وجود میں آیا ہو، ایسا نہیں۔ اللہ رب، جس طرح انسان
ہڈیوں، گوشت، پوست، بال، دانت اس کا مجموعہ ہے، تو اللہ کی ذات بھی ایسی واحد ہو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اس کا وجود تجزی سے، تقسیم سے وہ پاک ہے، نہ وہ خود کسی کی جز ہے نہ اس کی آگے کوئی جز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ وہ جنا نہ اس نے کسی کو جنا ہے۔ اس کی ذات جسم اور جسمانیات سے پاک اور منزہ ہے، اور نہ ہی اس کا واحد ہونا ایسے ہے جس طرح کے حلولی فرقے نے تہمت لگائی کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ حلول کیے ہوئے کسی شے کے اندر، ایسا بھی نہیں ہے۔ ہوا موجود لا موجود الا ہو، وہ ایسا موجود ہے کہ اس کے سوا کوئی موجود نہیں ہے۔ بقیہ چیزیں جو وجود رکھتی ہیں یہ اس کے ظلال، اس کے سائے ہیں، اس کے پرتو ہیں۔ فرمایا هو الذی فی السماء الہ وفی الارض الہ، وہی آسمان والوں کا خدا ہے اور وہی زمین والوں کا خدا ہے۔ تو نفس الوہیت میں یا ربوبیت میں کوئی اس کا شریک کیا ہو، ایسا ہرگز نہیں۔ اس کی صفات کمال میں بھی کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین اسی طرح سے ہمیں یہ عقیدے جس طرح اعلیٰ حضرت نے بیان فرمائے ہیں، ہمیں اس کو یاد رکھنے کی، بار بار سننے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔